أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. وقالت اليهود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے، غلت ایدیہم، حالانکہ ان کے ہاتھ بند کیے گئے، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت بھیجی گئی اس کہنے کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، ينفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وَلَيَزِيدَنَّ، اور ضرور بڑھا دے گا، كَثِيرًا مِّنْهُمْ، ان میں سے اکثریت کی، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، مِن رَبِّكَ، تیری رب کی طرف سے، طغیانا، سرکشی، وکفرا، اور انکار، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنیاں، والبغضاء، اور بغض، الى یوم القیامہ، قیامت تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی انہوں نے دیکھائی جنگ کی آگ بڑھائی، اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھا دیا، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ زمین میں فساد کرنے لگے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ پہلی آیت ہماری آج کی درس کی ہے، جس میں یہودیوں کی ایک گستاخی ہے جو انہوں نے اللہ کی تھی، اور اس کی وجہ یہ آئی تھی پیش کہ کچھ یہودیوں نے مدینہ منورہ میں، ظاہر بات ہے یہ تو پہلے سے تاریخ میں بھی معلوم ہے، اب روایات میں بھی آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر جو اصل سرمایہ تھا اور اصل جو مالداری تھی وہ یہودیوں کے پاس تھی۔ جو مدینہ کے یہودی تھے، وہاں باشندے تھے، وہاں کے 3 بڑے قبائل تھے، ان کے پاس سرمایہ زیادہ تھا مشرکین کے مقابلے میں، تجارت پر قبضہ بھی ان کا تھا۔ وہ ان مشرکین کو، جو اوس اور خزرج کے بڑے قبائل تھے انصار کے، پھر بعد میں تو مسلمان ہو گئے، ان کی آپس کی لڑائیوں میں ان کو سود پر قرضے بھی دیا کرتے، لڑاتے بھی تھے ان کو، سود پر قرضے بھی دیتے۔ ان کے کچھ قبائل، ایک قبیلہ اوس کی طرف ہو جاتا تھا، ایک قبیلہ خزرج کی طرف ہو جاتا ہے یہودیوں کا، یہ ادھر سے اوس کو قرض دیتے ہیں، لڑے، وہ ادھر سے خزرج کو قرض دیتے ہیں کہ آپس میں لڑیں۔ خیر بات، لڑائی کے لیے تو سرمایہ کی ضرورت ہے، تو قرض بھی دیتے تھے، لڑاتے بھی تھے، اور سود پر دیتے، قرض سود پر دیتے، لڑاؤ، پیسہ لگاؤ، یہ وہ ہے کہ جنگ ان کے لیے ایک تجارت ہے۔ آج بھی بڑی دنیا، جنگ ان کے لیے کیا ہے؟ سرمایہ کے ذریعے، ادھر حالات خراب کرو، ادھر اس کو اس کے ساتھ لڑاؤ، پھر ادھر اس کو اسلحہ بھیجو، ادھر اس کو اسلحہ بھیجو، ادھر اس کے اوپر کچھ دباؤ ڈالنے کے لیے تجارتی پابندیاں لگاؤ، ادھر اس کو کچھ مراعات دینے کے لیے کچھ قانون سازیاں کراؤ۔ یہ آج بھی دنیا میں چل رہا ہے، یہودی بھی کرتے تھے، مدینہ میں ایسے ہی کرتے تھے، لڑاتے بھی تھے، قرض پہ پیسے بھی تھے، تو ان کے پاس سرداری تھی۔ پھر ہوا یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، ظاہر بات ہے یہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا رہنما اور سردار مان لیا. مسلمانوں تو ماننا ہی تھا. جو وہاں یہودی تھے وہ بھی صورتحال ایسی بنی کہ قبائل سب اس پر متفق ہو گئے کہ اس مدینے کی فیصلہ سازی کی طاقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگی. ان کے اندر اسلام کے ساتھ دشمنیاں تھی. تو اس دشمنی کی وجہ سے اور اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا, اور آزمائش کی صورت یہ آئی کہ ان کی تجارتوں کو نقصان ہونے لگے, کاروبار بند ہونے لگے, مالی طور پہ تاوان ہونے لگے. تو یہودیوں نے ایسے موقع پر جب اللہ نے آزمایا توڑا کہ آپ دین کو ٹکرا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گستاخیاں بھی کرتے ہیں, آپ کے خلاف قتل کے منصوبے بھی بنائے جاتے ہیں, اسلام کے خلاف طرح طرح کے منصوبے بھی ہوتے ہیں, تو اللہ نے تھوڑا سا جھنجھوڑا. تو جب مالی طور پر ان پہ تنگی آ گئی تو ان میں سے کچھ بدبختوں نے کہا ید اللہ مغلولہ, اب اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے. کیا مطلب؟ یہ عربوں کے زمانے کی کہاوت تھی کہ فلاں آدمی کا ہاتھ بند ہو گیا. جیسے اب ہم کہتے ہیں اس کا ہاتھ تنگ ہو گیا. آج کل بڑی تنگی میں ہاتھ اس کا بڑا تنگ ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ اب کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے. اور بعض لوگوں نے تو اس جملے کا یہ مطلب نکالا, یہودیوں بدبختوں نے, کہ اللہ اب بخیل ہو گئے. پہلے ہاتھ کھولے تھے, ہمیں دیتا تھا, اب ہمیں نہیں دے رہا, خزانہ کم ہو گیا, اب ان کا ہاتھ تنگ ہو. کتنی بڑی گستاخی ہے. اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم, ہاتھ اللہ کے تنگ نہیں ہے, بخیل یہ لوگ ہیں, ان کے اندر بخل آ گیا, مال کی محبت آ گئی. ناجائز طریقوں پہ تو خرچ کریں گے, جائز کام پہ خرچ نہیں کریں گے. بخیل اتنے ہیں کہ لوگوں کو لڑاؤ, سود پہ قرضے دو, وہاں تجارت کرو. بخیل تو یہ ہے کہ جہاں ان سے دین کا مطالبہ ہوتا ہے, دین کے معاملے میں خرچ کی بات ہوتی ہے, وہاں تو یہ خرچ نہیں کرتے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, دوسری جگہ قرآن میں فرمایا. وہاں بھی یہ بھی یہودیوں کی اور مدینے کے منافقین اور یہودیوں کی یہ ایک گستاخی تھی کہ جب اعلان ہوتا تھا کہ بیت المال کے لیے صدقہ جمع کرو, زکوٰۃ جمع کرو, جہاد پہ جا رہی ہے جماعت, اس کے لیے اخراجات کا بندوبست کرو, اس طرح کے جب اعلانات ہوتے تھے تب یہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, اللہ غریب ہو گئے, ہم مالدار ہو گئے, اب اللہ تعالیٰ ہم سے صدقات کے نام پر, زکوٰۃ کے نام پر پیسے اکٹھے کروا رہے ہیں. اتنی بڑی جب اللہ کی طرف سے دماغ کو پردہ آ جاتا ہے, انسان کیا سے کیا کہنے لگ جاتا ہے. تو یہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا غلت ایدیہم, بخیل یہ خود ہے, کنجوس یہ خود ہے, مال کی محبت کوٹ کوٹ کے ان میں بری ہے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اس کہنے کی وجہ سے یہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے, ان پر اللہ نے لعنت کی. لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا. بل یداہ مبسوطتان, اصل بات تو یہ کہ اللہ کے تو ہاتھ کشادہ ہے, اللہ تو سخی ہے. ينفق کیف یشاء, جیسے چاہے وہ خرچ کرتا ہے, جہاں چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے. ہاں حکیم ذات ہے, کبھی وہ کسی کو دے کر آزماتے ہیں, کبھی کسی سے لے کر آزماتے ہیں. پہلے یہودیوں کو بڑا مال دے کر آزمایا, یہ اپنی مالداری میں سرکشوں میں لوگوں کو لڑاتے, سود پہ قرضے دیتے. اب تھوڑا سا لے کر آزما رہے ہیں. یہ تو اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں, اور یہ ہر ایک کی ہے. اللہ کبھی کسی کو مال دے کر آزما دیتے, کسی سے مال لے کر آزما دیتے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہے کبھی کبھی کشادہ کر دیتے. تو رزق کی فراوانی میں بعض اوقات کشادگی میں اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ بنتا ہے یا سرکش ہو جاتا ہے, غافل ہو جاتا ہے. اور کبھی اللہ تنگ کر دیتا ہے ویقدر, وہ بھی اسی لیے کہ مال کی تنگی میں یہ شکوے شکایت اور مایوسیوں اور اس طرح یہودیوں کی طرح اس طرح کی گستاخیوں پر آتا ہے, یا صبر کرتا ہے, یا میری رضا کی طرف آتا ہے, میری طرف متوجہ ہوتا ہے, مجھ سے مانگنے لگتا ہے, اپنے گناہوں پر توجہ کرنے لگتا ہے, اپنی زندگی کو بنانے لگتا ہے. یہ پتہ نہیں کس گناہ کی نحوست کی وجہ سے پکڑا گیا. تو کیف یشاء, اللہ تو جیسے چاہے خرچ کر سکتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. حکیم ذاتے کبھی کس انداز سے آزماتے, کبھی کس انداز سے آزماتے ہیں. لیکن ان بدبختوں کی اور ان کی بدبختی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رحمت سے دور کر دیا. ایک سزا تو یہ ہوگی, اور جب اس رحمت سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا, دنیا میں وہ سزا ایسی ظاہر ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا
لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اب یہ اللہ کی رحمت سے ایسے دور ہو گئے کہ باوجود یہ کہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے، اللہ سخی ہے، لیکن اس طرح کی آیات یا قرآن کی کوئی بھی آیت جب بھی نازل ہوگی لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ان میں سے اکثریت کے اندر سرکشی ہی بڑھتی ہے، کفر ہی بڑھتا ہے۔ ان کے سامنے قرآن بیان کریں، ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات بیان کریں، ان کی گستاخیاں ان پر واضح کریں کہ جب یہ گستاخی کرتے ہیں، دین کے خلاف سازش کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی سازش کرتے ہیں، قرآن اتر کے آ کر ان کی رازوں کو کھول دیتا ہے، ان پر ان کے منصوبے کھول دیتا ہے، باوجود یہ کہ عقل سے کام لیں کہ ہمارے تو ہر راز فاش ہو رہے ہیں، ہم تو اللہ کی نگرانی میں ہیں، باوجود یہ کہ ڈرنے لگ جائے، باوجود یہ کہ اللہ کی طرف آئیں، لیکن جب بھی اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو یہ باوجود یہ کہ سوچنے لگ جائیں، کیا کرنے لگ جاتے ہیں لَيَزِيدَنَّ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور سرکشی کرنے لگتے ہیں اور کفر کرنے لگتے ہیں۔ یہ ان کی روحانی سزا ہے، روحانی سزا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عقل پر ایسے پردے ڈال دیے، ان کے سامنے قرآن بیان کرو، یہ قرآن سن کر بھی مزید باغی ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے انسان کو تو وہ قرآن، وہ کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے، روشنی کی کتاب ہے، وہی کتاب اس کی گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بہت سارے لوگ قرآن کریم کی جو غلط معنی کرتے ہیں، غلط تفسیریں کرتے ہیں، پہلے بھی کئی فتنے گزرے، مشہور فتنہ غلام احمد پرویز کا گزرا ہے، ایسے ہی کئی فتنے گزرے۔ کیا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، قرآن کے تو ایسی ایسی معنی بیان کرتے تھے، ایسی ایسی لغات بیان کرتے تھے، بندہ حیران ہو جاتا، بڑے بڑے علماء حیران ہو جاتے کہاں سے نکالتے ہیں یہ علم، لیکن وہ علم نہیں ہے، وہ معلومات کا خزانہ ہے، معلومات کا خزانہ ہے، صرف میموری کارڈ بھر دیا، علم نہیں ہے۔ علم کی تو معیار اللہ نے کیا بتایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم وہ ہوگا جو اللہ کا خوف پیدا کرے، جو اللہ کا خوف پیدا نہ کرے وہ علم نہیں ہے دین کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ تو قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جو دلوں کو نور دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، جب اللہ انسان کو اپنی رحمت سے دور کرے، یہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے، تفسیر بھی کرتا ہے، معنی بھی نکالتا ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت اس کو نہیں ہوتی۔ جیسے یہودیوں کو اللہ نے رحمت سے دور کیا تو جب بھی وہی نازل ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ما انزل الیک من ربک، جب بھی نازل ہوتی ہے، جو بھی نازل ہوتا ہے طغیانا وکفرا، یہ اور سرکش ہوتے ہیں، یہ اور گمراہ ہوتے ہیں۔ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ایک سزا کیا ہوئی؟ رحمت سے دور ہو گئے، قرآن سے ان کو ہدایت کی توفیق نہیں مل رہی، اور دوسری سزا کیا ہوئی؟ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ان کے آپس میں، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، جو اہل کتاب ہیں، ان کے آپس میں ہم نے دشمنیاں ڈال دی، وہ فرقوں میں بٹ گئے۔ یہ یہودیوں کی سزا ہے، یہ یہودیوں کی سزا ہے، فرقہ بندیاں، فرقوں میں بٹنا، یہ تو اللہ نے یہودیوں کو سزا دی تھی۔ آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو خون بہا رہے ہیں فرقوں کے نام پر، یہ تو سزا اللہ نے یہودیوں کو دی ہے، عیسائیوں کو دی ہے۔ آج ہم اس پٹکار کی کیوں سامنا کر رہے ہیں؟ ان اعمال کی فکر کرنی ہے، کہیں یہودیوں والے طرز عمل ہمیں تو نہیں آئے، کہیں یہودیوں والے عادات تو ہمارے اندر نہیں آئے، کیونکہ یہ سزا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ القینا بینہم العداوۃ والبغضاء، ان کے آپس میں ہم نے دشمنیاں ڈال دی، بغض ڈال دی، ایک دوسرے سے نفرت کر، اتنے فرقے ڈال دیے کہ ہر فرقہ دوسرے کا خون کا پیاسا ہے۔ عیسائیوں کے اندر تاریخ خود آج جو نئی دنیا تاریخ لکھ رہی ہے، خود جب تاریخ لکھتی ہے، عیسائیوں نے فرقوں کے نام پر، چرچوں نے، ایک چرچ کے ذمہ داروں نے دوسرے چرچ کے پیروکاروں پر جب حملے کیے، سینکڑوں لوگوں کو ایک ایک حملے میں مارا، سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو خون بہایا تاریخ میں۔ یہ سزا اللہ نے دی کہ دنیا کے اندر یہ سزا ہے، اور الہ یوم القیامہ ان کے اندر یہ دشمنیاں قیامت تک ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی یہ انہوں نے لڑائی کی آگ دہکائی، لڑائی کا ماحول بنایا، مسلمانوں کے خلاف لڑائی کا میدان گرم کرنے کی کوشش کی، اطفأها اللہ، اللہ نے اس کو بجھایا،
اللہ نے ایسی مدد کی کہ مسلمانوں کا رعب ان میں ڈال دیا کہ مقابلے کی ہمت نہیں ہوئی، اور اگر کہیں مقابلہ ہو بھی گیا تو اللہ نے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ ان کو غالب کر دیا۔ یا ان کو کڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوئی، یا کڑے ہو گئے وقتی طور پر تو غالب نہیں ہوئے۔ کہ اللہ کی خوشخبریاں ہیں، اللہ نے کر دکھایا، ماضی میں کر دکھایا۔ آج بالکل معاملہ ہمارے اندر الٹ ہو رہا ہے، ہمارے آپس کے دشمنیاں ہیں، بغض ہے ایک دوسرے سے، اور دشمن ہمارے خلاف آئے روز نئے انداز سے جنگ کے میدان کھول رہا ہے، اور ہم پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ وقت یہ تھا کہ دشمنیاں ان کے آپس میں تھیں، اور لڑائی کا میدان وہ گرم کرتے تو مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، اور مسلمان جب جاتے تو مسلمان ہی غالب ہوتے۔ آج ہمیں مسلمانوں کو مجموعی حیثیت سے اپنے اداؤں پر، اپنے طرز عمل پر غور کی ضرورت ہے کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ تو انہوں نے تو لڑائی کبھی بھی نہیں کی، لڑائی ان سے ہو نہیں سکی۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، بدبختی تو تھی جب لڑائی کے میدان میں نہیں کر سکے تو زمین میں چپکے چپکے پھر فساد کرتے ہیں، کبھی ادھر سے پروپیگنڈا کیا، کبھی ادھر سے کسی کو برگلایا، کبھی ادھر سے کسی کو کسی کے خلاف منصوبہ بندی کی۔ میدان میں یہ کبھی کھل کر لڑ نہیں سکتے۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کا غضب ان پر ہوگا، یا اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہ ستر